کہ اعلیٰ حضرت کو اتنا اونچا مرتبہ، مقام اور عزت کس طرح ملی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں، یہاں سے تقریباً 2500-2700 کلومیٹر دور بریلی شریف میں وہ پیدا ہوئے آپ، وہیں آپ نے اپنی تعلیم و تربیت حاصل کی، تو پھر ہم یہاں 2500 کلومیٹر دور افریقہ کے ممالک میں کئی بر اعظم میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مجدد، دنیا میں بے شمار اب تک مجدد آ چکے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ذکر اور آپ کا چرچا اتنا کیوں ہو رہا ہے؟ بے شک ہر ایک کے سینے میں عشق رسول ہے، لیکن وہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے سینے میں موجود تھا، اسی عشق رسول کا یہ نتیجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو آج یہ مرتبہ ملا، آج اعلیٰ حضرت کو یہ منصب ملا کہ ہم ان کا تذکرہ کرنے یہاں پہ موجود ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان، اور یہ عشق کا ہی نتیجہ ہے کہ عشق کے کئی سارے لوازمات ہوتے ہیں، عشق کے لیے کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ دولت ملی ہے، یہ شہرت ملی ہے، یہ عزت ملی ہے، یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ان کا عشق رسول بے پناہ تھا، ان کا عشق رسول مثالی تھا۔ اب یہ جو عشق رسول کے کئی سارے لوازمات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آل رسول سے محبت کی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر۔ کس میں؟ دو جہاں میں۔ اعلیٰ حضرت یہ نہیں فرما رہے کہ اس دنیا میں ہمیں خادم آل رسول اللہ کر۔ ہماری یہ خواہش ہے نا کہ ہم انتقال کریں، اس دنیا سے کہاں جائیں؟ جنت میں جائیں، وہاں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، وہاں یہ ہم خواہش کریں کہ بڑھئے بڑھئے پھل ملیں، وہاں ہم یہ خواہش کریں کہ ہمیں حور ملے، وہاں ہم یہ خواہش کریں کہ اللہ کی نعمت ملے، لیکن ہمارا امام یہ کہہ رہا ہے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، مطلب اس دنیا میں بھی مجھے خادم آل رسول اللہ کر، اور جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب جنت میں مجھے داخل فرمائے تو وہاں بھی مجھے خادم آل رسول اللہ کر۔ یہ عشق کی دولت ایسے حاصل نہیں ہوتی، عشق کی دولت ایسے حاصل ہوتی ہے جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے کیا ہے۔ اس لیے عشق کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم عاشق رسول بننا چاہیں تو پھر ہم اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کریں۔ دوسری بات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، چونکہ ہم لوگ ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، ہم لوگ کسی نہ کسی NGOs کو چلاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا ہم کسی کی جب زندگی پڑھتے ہیں تو آخر اس زندگی پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم حضور کی زندگی پڑھتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اپنے لیے اس چیز کو بھی تلاش کیا جائے کہ ہم ان کے طریقے پر چل کر کامیاب بن سکیں۔ تو ہم کسی بھی ولی، کسی بھی بزرگ یا کسی بھی شخصیت کا تذکرہ، ان کی بایوگرافی، ان کی آٹوگرافی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چل سکیں۔ تو بلا شبہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، پکا چلنا ہے۔ تو ان کا راستہ کیا تھا؟ ان کا راستہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے ایک کام نہیں کیا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے عشق رسول کی بے مثال دولت ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حضور کی ناموس پر، حضور کے عزت پر اگر کوئی آنچ آئی ہے تو اس کا بھی آپ نے پہرا ڈالا ہے، اس پر بھی پہرا ڈالا ہے، اس کا بھی دفاع کیا ہے۔ بدعت اور منکرات اگر قوم میں پیدا ہوئی ہے، اگر سوسائٹی میں پیدا ہوئی ہے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کا بھی دفاع کیا ہے۔ قوم کو جب ضرورت تھی کہ ان کو اکانومک کوئی ایڈوائس دیا جائے، صلاح و مشورہ دیا جائے، تو آپ پڑھنے اعلیٰ حضرت کی تحریر، اس میں آپ کو اعلیٰ حضرت کے وہ تمام چیزیں مل جائیں گی کہ ایک ملک کو رن کرنے کے لیے، ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے
اس کی معاشی صورتحال کو، اس کی اکانومک کنڈیشن کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے، اعلیٰ حضرت اس میں مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ ایک عظیم جہت آئینہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس لیے جب ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان پر جان چھڑکنے والے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ کرنے کی کوشش کریں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا ہے۔ تبھی تو ہم ان کے طریقے پر چل پائیں گے نا۔ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بزرگوں کے طریقے پر چلا۔ کب چلیں گے بزرگوں کے طریقے پر؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، ان کے دکھائے ہوئے بات پر چلیں گے، ان کی دکھائے ہوئے راستے پر چلیں گے، ان کی کہی ہوئی بات کو مانیں گے۔ اب وقت ختم ہوتا ہے میرے دوستو۔ اعلیٰ حضرت کو جس چیز نے اعلیٰ حضرت بنایا وہ ہم سب کے لیے بے مثال اور نمونہ ہے، اور وہ ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، عشق ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو نہ ہو یہ مزہ، درد کا ناز اٹھائے ہی کیوں۔ اور ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، پندہا دادے وحاصل شد فراغ، ما علینا یا اخی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔